دا لاسٹ سگنل یعنی کہ آخری سگنل. ابھی اس کے ٹائٹل سے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ کیا رہا ہے. بیسکلی یہاں پہ ایک کشتی اچانک ایسی جگہ پہ جاتا ہے جو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا. ڈفرینس جب میں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کو بہت سارے انگلش کے ویکیبلری ملے گا، بہت سارے گرامر ملے گا اور ایک زبردست اسٹوری بھی ملے گی. ٹھیک ہے، اگر یہ PDF بک آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں. میرا واٹس نمبر اسکرین پر موجود ہے. اس بک کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن اور ہر اسٹوری کی تمام ویکیبلری وسنن بھی موجود ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. لکھا ہوا کہ ایٹ 2:47 یعنی کہ 2:47 AM یعنی کہ رات کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ رات کو 2:47 پر دا کنٹرول روم یعنی کہ جو کنٹرول روم ہوتا ہے جہاں پہ سارے چیزیں ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ریسیوڈ وصول کیا میسج ایک پیغام وصول کیا دیٹ شوڈ نیور ہیو اپیئرڈ جسے کبھی بھی نہیں ظاہر ہونا چاہیے تھا، جسے کبھی بھی نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کنٹرول روم نے ایک ایسا پیغام وصول کیا تھا جو کبھی بھی نہیں آنا چاہیے تھا آن دا ریڈار یعنی کہ ریڈار میں. وہ کیا تھا کہ کمرشل شپ ایک تجارتی کشتی نیم اوشن اسٹار جس کا نام اوشن اسٹار تھا ایٹ وینشڈ جو غائب ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، وینش مطلب غائب ہونا یا ڈس ایپیئر ان دا ایٹلانٹک وداؤٹ سینڈنگ اے ڈسٹریس سگنل یعنی کہ کہاں غائب ہوا تھا؟ ان دا ایٹلانٹک یعنی کہ بحر اوقیانوس میں وداؤٹ سینڈنگ اے ڈسٹریس سگنل بنا کسی مدد کے پیغام کے. ٹھیک ہے، سینڈ مطلب سینڈ کرنا بھیجنا، ڈسٹریس یعنی کہ پریشان کن والی، سگنل یعنی کہ پیغام. ایوری ون فروز یعنی کہ ہر ایک حیران ہو گیا، ہر ایک جم گیا جب وہ ہر ایک ساکت ہو گئے جب انہوں نے یہ چیز سنی. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈفرینس؟ کیپٹن الیاس یعنی کہ کیپٹن الیاس جو تھا ایڈ آف نیول ٹریفکنگ جو بحری یا سمندری نگرانی کا ایڈ تھا، سربراہ تھا. نیروڈ اور ہائیس یعنی کہ اپنی آنکھیں سکڑی یعنی کہ بڑی گور گور سے دیکھا. دا بلنکنگ اسکرین یعنی کہ چمکتی ہوئی اسکرین پر یعنی کہ کمپیوٹر پر. شپس ڈو ناٹ ڈس ایپیئر فرام دا اوشن ان 2021 یعنی کہ جو شپس ہوتے ہیں، یہ جو کشتی ہوتے ہیں اس طرح سے غائب نہیں ہو جاتے ہیں فرام دا اوشنس یعنی کہ سمندر سے ان 2021 یعنی کہ 2021 میں. اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ اس جدید دور 2021 جیسے ایرا میں، ایج میں، سال میں اس طرح سے شپس غائب نہیں ہوتے. یہ کیسے غائب ہو گیا؟ ای موٹر یعنی کہ اس نے سرگوشی کی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے یہ بات بولی. دا سیٹلائٹ فیڈ یعنی کہ جو سیٹلائٹ سے موصول ہونے والے جو معلومات تھی ایڈ ڈاہیڈ ختم ہو چکا تھا، بند ہو چکا تھا ایگزیکٹلی 19 منٹس ارلیئر یعنی کہ 19 منٹ پہلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل 19 منٹ پہلے جو سیٹلائٹ سے آنے والے جو معلومات تھی، موصولات تھی، وہ سارا بند ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس؟ There were 86 passengers یعنی کہ اس میں کتنے پیسنجرز تھے؟ 86 مسافر تھے. انکلوڈنگ 14 چلڈرن یعنی کہ اس میں کتنے؟ 14 بچے سمیت ٹوٹل 86 پیسنجرز تھے. نو اسٹارم یعنی کہ کوئی طوفان کی رپورٹ نہیں، یعنی کہ ایسا کوئی ان کو رپورٹ نہیں ملا تھا کہ وہاں پہ کوئی طوفان آیا ہو. نو پائرٹ الرٹ یعنی کہ کوئی قزاقوں کی وارننگ بھی نہیں آئی ہے. اینڈ نو ٹیکنیکل رپورٹ اور کوئی تکنیکی خرابی کی رپورٹ بھی نہیں آئی ہے. دا شپ ایڈ سمپلی اسٹاپڈ یعنی کہ جو شپ تھا، جو کشتی تھا، وہ بڑی آسانی سے رک گیا تھا. ایگزسٹنگ وجود ہونا یا موجود ہونا ان ڈیجیٹل ریکارڈ یعنی کہ ڈیجیٹل ریکارڈ میں، یعنی کہ جتنی اسکرین کمپیوٹر یہاں پہ رکھے تھے جو یہ کنٹرول روم میں، اس میں اچانک کی ڈیجیٹل ریکارڈ میں اس شپ کی وجود ہونا، موجود ہونا بالکل رک گیا تھا اچانک. پھر آگے کیا لکھا ہوا ریفرنس؟ الیاس آرڈرڈ یعنی کہ الیاس نے حکم دیا. یہ بیسکلی کیا ہے؟ پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. حکم دیا این امیڈیٹ ایک فوری ریسکیو مشین کا آرڈر دیا، حکم دیا. 3 ایئرکرافٹس یعنی کہ 3 طیارے لانچڈ یعنی کہ گہے. یہاں پہ لانچ کا مطلب بیسکلی کیا ہے؟ شروع کرنا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے گہے ود نائٹ ویژن اسکیننگ یعنی کہ نائٹ ویژن اسکیننگ کے ساتھ، یعنی کہ رات میں دیکھنے والے یعنی کہ رات میں بھی وہ دیکھ سکے. بٹ لیکن
دا اوشن شوڈ نتھنگ یعنی کہ سمندر میں انہیں کچھ بھی نہیں دکھایا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو انہیں سمندر میں کچھ بھی نہیں دکھا. نو ریکیج کوئی ملبہ میں نہیں. نو آئل اسپل تیل کا رساؤ نہیں. ناٹ ایون ویوز ڈسٹرب نہ ہی ایسے انہیں لہریں دیکھیں جہاں سے انہیں پتہ چل سکیں کہ یہاں پہ جو کشتی ہے ڈوبی ہے یا صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ لہروں کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی کہ جو لہر تھے سمندری لہر تھے وہ بڑے نارمل تھے, وہ ڈسٹربڈ نہیں تھے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈفرینس. ایٹ 3:22 AM یعنی کہ 3:22 پر فینٹ ریڈیو فریکوینسی ایک چھوٹی سی ریڈیو فریکوینسی یعنی کہ ایک سمپل سی ہلکی سی ریڈیو سگنل کی لہر بلنکڈ یعنی کہ بلنک کی یعنی کہ چمکی یعنی کہ آیا فار 0.7 سیکنڈز یعنی کہ 0.7 سیکنڈز کے لیے. ٹرانسلیٹڈ یعنی کہ جب ان کو ٹرانسلیٹ کیا ترجمہ کیا گیا. اٹ کیریڈ اونلی 3 words ان مارس کوڈ اس میں صرف 3 الفاظ موجود تھے, وہ بھی ان مارس کوڈ یعنی کہ مارس کوڈ میں. صحیح ہے, اور وہ 3 ورڈز کیا تھے کہ ناٹ الون ایئر یعنی کہ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پہ موجود ہیں. دا روم وینٹ سائلنٹ یعنی کہ جو کمرہ تھا وہ خاموش ہو گیا یعنی کہ وہاں پہ جو خاموشی چھا گئی. اٹ واز امپاسبل یہ ناممکن ہے. امپاسبل مطلب ناممکن ہے, امپروبیبل ہے. بٹ اٹ واز ریئل لیکن یہ حقیقت تھا. تو آگے کیا ہوا ریفرنس. الیاس ریپلیڈ یعنی کہ الیاس نے دوبارہ چلایا اس فریکوینسی کو دوبارہ چلایا. دا سگنل مینولی یعنی کہ اس سگنل کو دوبارہ چلا دوبارہ سنا. ویسے مینولی کا مطلب کیا ہوتا ہے آج سے, ٹھیک ہے, یا آپ کہہ سکتے ہو فزیکلی. تو اس کو واپس چلایا گیا, اس کو دوبارہ سنا گیا. دا سورس واز 600 ناٹیکل مائلز آف گریڈ یعنی کہ جو سورس تھا جو جہاں سے یہ آیا تھا جو ذرائع تھا وہ تقریباً 600 ناٹیکل مائل دور تھا گرڈ سے. گرڈ کہتے ہیں اس نقشے کے لکیروں کو, ٹھیک ہے, جو کمپیوٹر میں دکھایا جاتا ہے جو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے. یعنی کہ اس سے 600 ناٹیکل مائلز دور تھا وہ سگنل یا وہ ذرائع جہاں سے یہ آیا تھا. نو ہیومن ٹیکنالوجی یعنی کہ کوئی انسانی ٹیکنالوجی could send یعنی کہ بھیج سکتا تھا ریکگنائزڈ سگنل ایک پراپر سگنل یا آپ کہہ سکتے ہو ایک جانا پہچانا سگنل فرام دیٹ ڈیپتھ یعنی کہ اس گہرائی سے. یعنی کہ ایسی کوئی انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس گہرائی سے کوئی میسج وہ سینڈ کر سکتے. پھر کیا ہوا ڈفرینس. ریٹائرڈ اوشن انجینئر ایک ریٹائر شدہ سمندری یا بحری انجینئر جس کا نام ڈاکٹر ایل تھا وہ واز کالڈ یعنی کہ بلایا گیا. اس کنکلوژن وہ اس نتیجے پر پہنچا یعنی کہ وہ جو ریسرچ کے بعد جو نتیجہ نکلا تھا واز انسیٹلنگ یعنی کہ پریشان کن تھا. انسیٹلنگ مطلب پریشان کن تھا. سم تھنگ یعنی کہ کسی چیز نے پلڈ دا شپ ڈاؤن کسی نے کھینچا ہے. پل مطلب کھینچا ہے, دا شپ ڈاؤن یعنی کہ شپ کو نیچے یعنی کہ کسی چیز نے یعنی کسی چیز نے کشتی کو نیچے کھینچا ہے. اٹ واز فاسٹ یعنی کہ یہ کافی تیز ہوگا. اسٹرانگ مضبوط ہوگا. اینڈ ڈیلیبریٹ اور یہ جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے, ارادتاً اس نے اس طرح کیا ہے. نو ویدر یعنی کہ کوئی یہاں پہ موسم کی خرابی نہیں ہوئے. ناٹ مشین اور نہ ہی کسی مشین کی یہاں پہ انوالومنٹ ہے. تو پھر کیا لکھا ہوا ڈیفرنس کہ گورنمنٹ ڈینائیڈ یعنی کہ گورنمنٹ نے کیا کیا انکار کر دیا. آل ریکارڈس پبلکلی یعنی کہ تمام ریکارڈس قوم کے سامنے لانے سے, ٹھیک ہے. کلیمنگ دعویٰ کرتے ہوئے نیویگیشن ایرر کہ کوئی سمتی غلطی ہوگی یعنی کہ وہ اپنے سمت سے ڈائریکشن سے کہیں اور چلایا گیا ہوگا تو اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہوگا. فیملیز یعنی کہ جو خاندان تھے پروٹیسٹڈ یعنی کہ احتجاج کی. جرنلسٹ ڈیمانڈڈ ٹروتھ یعنی کہ جو جرنلسٹ تھے انہوں نے مطالبہ کی ٹروتھ یعنی کہ سچائی کا. بٹ لیکن ایوری آڈیولوگ یعنی کہ ہر ایک آڈیولوگ اینڈ کیمرہ اور کیمرہ فیڈ واز کلاسیفائڈ یعنی کہ ہر ایک آڈیولوگ اور ہر ایک کیمرہ فیڈ کو یعنی کہ کیمرے سے لی گئی تصویریں اور ویڈیو کو کیا کیا کلاسیفائی کیا گیا یعنی کہ خفیہ قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. ریفرنس جس بک کو میں پڑھا رہا ہوں وہ اے ہے, ٹھیک ہے. اکثر لوگ نام پوچھتے ہیں, اس کا نام اے ایکسپلینز ہے جو مجھ سے لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ لکھا کب گیا ہے 2021 میں نے اس کو لکھا ہے. پوری ایک بک ہے.
अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बहुत से स्टोरीज़ में मौजूद है और हर स्टोरी का उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी की डिफ़िकल्ट वर्ड विद उर्दू मीनिंग भी मौजूद है। अगर ये आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। 6 मंथ लेटर यानी कि 6 महीने बाद, ठीक है। अ फिशरमैन एक मछेरे ने फाउंड देखा या पाया अ मेटल प्लेट एक दांत से बनी हुई प्लेट को फ्लोटिंग जो तैर रही थी, ठीक है। उसने एक मेटल प्लेट देखा जो तैर रही थी। इट बिलोंग्ड टू द ओशन स्टार यानी कि ये ओशन स्टार का था। ओशन स्टार यही कश्ती जो डूब गया था। स्क्रैच्ड ऑन टू हिट वाज अ सेंटेंस यानी कि इसके ऊपर स्क्रैच किया गया जुमला लिखा हुआ था, ठीक है। यानी कि स्क्रैच कर कर एक जुमला लिखा हुआ था, वो क्या था कि डेप्थ 31 यानी कि गहराई 31, नॉकिंग दस्तक देती हुई एवरी नाइट यानी कि हर रात, उस पर लिखा हुआ था। फिर आगे क्या लिखा हुआ था, कोऑर्डिनेट्स वर कार्व्ड यानी कि उस पर कोऑर्डिनेट्स भी लिखा हुआ था। बेनिटेड यानी कि इसके नीचे। कोऑर्डिनेट्स कहते हैं अम्पल्ला को, ठीक है। यानी कि वो जो आपकी इक्वल में होते हैं, जो आपके मैच के होते हैं, जो आपके जैसे होते हैं। नो एक्सपीडिशन कोई मुहिम नहीं, कोई जर्नी नहीं। वाज एवर अलाउड कभी भी इजाज़त दिया गया। टू रीच कि पहुँचे रसाई हासिल करें दोस्त कोऑर्डिनेट्स उन कोऑर्डिनेट्स से। द ओशन कैप्ट द सीक्रेट यानी कि समंदर में वही राज छुपा गया, ठीक है। यानी कि समंदर ने वही राज खुद रखा, यानी कि बाकी किसी को मालूम नहीं हुआ। एंड और द 86 सोल्स वर नेवर फाउंड और जो 86 जाने थे वो कभी भी पाया नहीं गया, ठीक है। उन्हें कभी भी ढूंढा नहीं गया। द लास्ट ऑफिशियल रिपोर्ट मार्क्ड इट एज केस क्लोज्ड एंड कास्ट नो वन यानी कि जो आखिरी सरकारी जो रिपोर्ट थी उसने इसको इस तरह कहा कि केस क्लोज्ड यानी कि केस है, इसको बंद किया गया है, और जो काज है यानी कि जो वजह है वो अननोन है यानी कि किसी को पता नहीं है। फिर आगे डिफरेंस इसमें जितने भी वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ है उनको अभी पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है वैनिश्ड। वैनिश्ड कहते हैं गायब, लापता, जिसे हम डिसअपीयर्ड भी कहते हैं, जिसे हम मिसिंग भी कहते हैं। डिस्ट्रेस कहते हैं मदद को, फरियाद को, ठीक है, जिसे हम एमरजेंसी भी कहते हैं, जिसे हम क्राइसिस भी कहते हैं। ट्रैकिंग ट्रैकिंग कहते हैं निगरानी को, पीछा करने को, जिसे मॉनिटरिंग भी कहते हैं, जिसे हम सर्विलियन भी कहते हैं, ठीक है, सर्विलियंस भी कहते हैं। रकेज रकेज कहते हैं मलबा, तबाही के आसार, जिसे हम डेब्रिस भी कहते हैं, रून्स भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं लहर, सिग्नल की रफ्तार, ठीक है, जिसे हम वेव भी कहते हैं, ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसी तरह आता है सोर्स। सोर्स मतलब माखेज या असल या जगह, ठीक है, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं, बिगनिंग भी कहते हैं। डेप्थ कहते हैं गहराई, निचला हिस्सा, जिसे हम अबियस भी कहते हैं, जिसे हम डीप भी कहते हैं। डेलिब्रेट कहते हैं जानबूझकर, ठीक है, डेलिब्रेट कहते हैं जानबूझकर, ठीक है, जिसे हम इंटेंशनल भी कहते हैं, प्लान्ड भी कहते हैं। अनसेटलिंग अनसेटलिंग कहते हैं परेशान कुन, गैर तसल्ली, जिसे हम डिस्टर्बिंग भी कहते हैं, जिसे हम अलार्मिंग भी कहते हैं। डिनाइड डिनाइड कहते हैं इनकार करने को, मानने से रद्द करने को, जिसे हम रिफ्यूज़ भी कहते हैं, रिजेक्टेड भी कहते हैं। इसी तरह आता है क्लासिफाइड कहते हैं खुफिया या पोशीदा रखना, जिसे हम सीक्रेट, रिस्ट्रिक्टेड या कॉन्फिडेंशियल भी कहते हैं। प्रोटेस्टेड कहते हैं किस चीज़ को, एहतजाज करने को, आवाज़ बुलंद करने को, जिसे हम ऑब्जेक्टेड, अपोज भी कहते हैं। स्क्रैच्ड कहते हैं खोदा गया, ठीक है, यानी खैरदार से लिखा गया, जिसे हम कार्व्ड भी कहते हैं और एनग्रेव्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स कहते हैं मुकाम के एदाद को, जोग्राफिया निशान को, जिसे हम लोकेशन भी कहते हैं, पोजीशन भी कहते हैं। एक्सपीडिशन कहते हैं मुहिम को, तहकीकी सफ़र को, जिसे हम मिशन ऑफ वॉयज भी कहते हैं। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ इस बुक की कि यहाँ पे आप इसकी ट्रांसलेशन देख सकते हो, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ट्रांसलेशन में फंस जाते हो तो आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख सकते हो, और मज़ीद फंस जाते हो किसी वोकैबुलरी की मीनिंग दरकार हो तो आप यहाँ पे भी मौजूद हैं। अगर और भी फंस जाते हो तो इसके लेक्चर मेरी यूट्यूब चैनल, टिकटॉक और फेसबुक और ट्विटर पर देख सकते हो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।